کے جاتا کون ہے؟ تو کہتے ہیں چھپ کر بیٹھ گیا کہ دیکھنے لگا کہ آ کون رہا ہے۔ وہ دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، امیر المومنین ابو بکر صدیق تھے۔ عمر ابن خطاب کہتے میں چھپ کر بیٹھا کہ دیکھ رہا تھا کہ آ کون رہا۔ رات کا پہرا، سناٹے میں کچھ دکھ بھی نہیں رہا تھا کہ کون آ رہا ہے۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص ہولے ہولے قدموں کے ساتھ، دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بہت ہی دھیرے قدموں کے ساتھ آ رہا تھا اور گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمر کہتے ہیں میں دوڑا اور اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کون ہیں کہ جو مجھ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور خدمت کے لیے آ جاتے ہو، آپ خدمت کر کے نکل جاتے ہو؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کی کہ ہٹ جائے عمر۔ عمر نے کہا کہ میں ایسے آگے نہیں جانے دوں گا، آپ کو بتلانا پڑے گا کہ آپ کون ہیں۔ رات کا سناٹا تھا کہ دکھ نہیں رہا تھا کہ کون ہے۔ تو دھیرے سے انہوں نے کہا کہ عمر ہٹ جائیے۔ جیسے ہی عمر نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ عمر ہٹ جائیے، عمر کو جو الفاظ نظر آئے، آواز آئی، وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ عمر ہٹ جائیے۔ عمر کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ آواز تو تھی ابو بکر صدیق کی آواز تھی۔ عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ پیر کے نیچے جوتے نہیں، چپل نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ چپل نہیں تو کہا کہ چپل، امیر المومنین آپ کی چپل کہاں ہے؟ آپ کے پیروں کے نیچے چپل نہیں ہے۔ عجیب بات کہی، سنیے اور دل کے کانوں سنیے۔ میں جس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کی تنہائی میں گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں چپل پہن کر نکلوں گا تو چپل کی ٹاپوں کی آواز کسی گھر میں پہنچ جائے اور کسی کے نیند میں خلل واقع ہو۔ امیر المومنین کا دل یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو تکلیف پہنچے، اس لیے امیر المومنین اپنی چپل کو اتار کے بغیر چپل کے جا رہا ہے۔ یہ تھے جو پوری دنیا پر بادشاہت کر کے چلے گئے۔ بادشاہ تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو سکون پہنچا کر چلے جایا کرتے ہیں۔ بادشاہ تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ کسی کا دل خوش کر کے چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ تو وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو کسی کو راحت